अमरी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई, बच्चे, बिट साहब जो आए हैं, और तमाम मीडिया काउंसिल वाले और तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं नौ मुंतखब जो आप लोगों की काउंसिल है उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़रा जल्दी जाना है, वज़ीराबाद के बाई इलेक्शन की मीटिंग है। बातें बहुत अच्छी हुई और ऐसी हुई कि जिनका मुझे जवाब देने को भी दिल कर रहा है। आप सब जानते हैं कि मैं थोड़ी सी ब्लंट भी हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ। मैंने इस सहाफत में बड़ा कुछ भुगता है और उन नाकर्दा गुनाहों की सजा भी पाई है जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होते। और अल्लाह ताला इस चीज का गवाह है कि ना कभी दो नंबरी का साथ दिया है, ना कभी इंतकामी सियासत की है। और मैं जब भी ऐसे फोरम्स पे आई हूँ मैंने एक ही बात कही है कि सहाफत रियासत का एक बहुत ही अहम सतून है। यहाँ पे कोड़ों की बातें की विर्द साहब ने। विर्द साहब कोड़े सिर्फ तुसानी खाते, सियासतदाना भी खाते हैं। हर उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने खाते ने। पाकिस्तान बनने के लिए अगर आप उस पूरी जद्दोजहद को देखें, फिर उसको बचाने के लिए, उसकी जमहूरियत के लिए, सो बात यह है कि ये नौबत क्यों आई, यहाँ तरमीम की बात क्यों ऐसी तरमीम बनती है। देखिए, जब आप सहाफत करते हैं, अगर आप उसको सहाफत तक रखें तो किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन जब आप उसको दुश्मनी की तरफ और जाती अनाज की तरफ ले जाते हैं तो फिर वो सहाफत नहीं रहती। या इस तरह के तज्जिए किए जाते हैं टीवी पे भी, हमारे यहाँ भी, कि यकीन करें उसमें से दुश्मनी की बू आती है। मैं मुखालफत की बात नहीं कर रही, हर किसी को हक है। और हम जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, आप हमारे कान और आंखें हैं। आप जिस चीज की निशानदेही करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम उसका सद्देबाब करें। यहाँ पे राय आबिद साहब ने कहा कि किसी इक़्तिदार के हम दरबारी नहीं बनना चाहते और कसीदा को, और ना ही किसी ऑपोजिशन वाले के कोई खिलाफ बात, कोई इस तरह की बात उन्होंने की। राय साहब कोई किसी को दरबारी नहीं के बनाना चाहता और ना ही कोई किसी का गुलाम है। अल्लाह के फजल नाल ये सोच ही नहीं, और अगर किसी की है भी तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर उन्हें रखनी चाहिए। वो जमाने गए कि जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करता था। जर्नलिज्म का, सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस कह लें, नॉनसेंस कह लें, लेकिन इस चीज से किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है और अल्लाह ताला ने आपके कलम में, आपकी जुबान में ये ताकत दी है कि आप लोगों की राय बदल सकते हैं, तो खुदा के लिए फिर उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ भी लॉगर्स की बात हुई है। पिछले चंद सालों से इस तरह के भी लॉगर हैं जो रात को पाकिस्तान की दुश्मनी में इस हद तक आगे चले जाते हैं और अपनी रेटिंग बढ़ाने में कि वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और इसके कयाम तक पे सवाल उठ जाते हैं। हम एक जुमला बोलते हैं और इंडिया पूरा दिन वो चलाता है। मेरी सिर्फ आपसे सबसे यही गुजारिश है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हम सारे हाफिजा भारत। यहाँ पे हर ग्रुप में मुखालफत है, एक घर में राय इकट्ठी नहीं है। भाइयों भाइयों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। इख्तिलाफ, राय का इजहार हर किसी का हक है, लेकिन खुदा के लिए उस इख्तिलाफ को नफरत में मत बदलें। यहाँ बड़े बड़े नाखुशगवार वाक़ये पेश आए जिनको नहीं होना चाहिए था। हम हर दौर में मजम्मत करते हैं हर उस अमल की जो गैर जमहूरी है, जो गैर इंसानी है, और मैं ये समझती हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। आपको लोगों से खिदमत करके, उनसे प्यार करके करें, लेकिन खुदा के लिए जो इज्जतदार लोग हैं उनकी इज्जतों का तो ख्याल रखें। हाँ, अगर कोई
جھوٹا ہے کوئی غلط کر رہا ہے آپ ثبوت دیں. میں نے تو ہر وقت یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ کرتا ہے کچھ محکمے کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں ایک دن ایک خبر چلتی ہے 2 دن چلتی ہے پھر وہ کیوں بند ہو جاتی ہے. میں نے تو کبھی منظر عام پہ آ کے نہیں کہا کہ کس طرح وہ مکہ ہوتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ جنہوں نے خبریں لگائیں افسروں کے خلاف ڈاکٹروں کے خلاف ہمارے خلاف اسی ذرا باقی لوگوں تو زیادہ بااثر تو ساڈا جڑا طریقہ فرق ہے. اور پھر وہ کس طرح ہوا مطلب یہاں پہ کسی کی نرس کو کوئی چھٹی نہیں مل رہی تو اس ڈاکٹر کے خلاف خبر لگا دی. کسی ابھی میں بات نہیں کروں گی. میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے اور میں کچھ عرصے بعد جو ابھی ریسنٹ واقعہ حافظ آباد میں ہوا ہے میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گی اور آپ کو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ایک جھوٹی ویڈیو لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے. یہ کہاں کی صحافت ہے. ہم ہر سچے اور جو اچھا بندہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی سوائے عزت کے اور کچھ نہیں کمایا تمام عمر سے احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخے شجر پہ بار نہ ہو اور اس کے آخر میں جب ہمیں ایسے القاب سے نوازا جاتا ہے اور ایسی خبریں لگائی جاتی ہیں بڑا دل دکھ ہوتا ہے. لیکن میں نے تو تہیہ کر لی. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میرے خلاف چل رہی ہے جس میں وہ سائرہ افضل کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں اس بندے کو جانتی تک نہیں. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے چھاپے پڑوائے جا رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں مجھے ریڈ ہوئی ہے. میرے کو پتہ ہی نہیں ہو کون ہے. مجھے تو 2-3 لوگوں نے ویڈیو بھیجی تو مجھے پتا چلا وہ کیا ہے. سو میری آپ سب ہمارے سر کا تاج ہے. ہر وہ شخص جو کسی بھی شعبے سے منسلک ہے میرے لیے ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کوئی یہ سمجھے نا کہ کسی کو پتہ نہیں کون کر رہا ہے. آپ نے 2 اکاؤنٹ بنائے ہیں آپ نے 3 اکاؤنٹ بنائے ہیں آپ اشارتاً بات کرتے ہیں یہ کوئی وقت مطلب مجھے تو میں اتنا میرا دل کرتا ہے میں سارے گروپ چھوڑ دوں لیکن یا میں چھوڑتی ہوں پھر مجھے میسج آتا ہے باجی تو آپ کم از کم چلیں اب باتیں بہت ہیں میں نے جانی ہے بس ایک ہی دعا ہے کہ ہمیں مثبت بہتری کے لیے کام کرنا ہے. بشارت صاحب نے مجھے انوائٹ کیا. میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلح سے رہیں. یہاں انہوں نے ناگرا صاحب نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اکٹھا ہونا ہے. باقی جو انہوں نے نیشنل لیول پہ باتیں کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل کالے قانون غلط ہیں لیکن یہ قوانین کب بنتے ہیں اور اس وقت پاکستان ایک سیکیورٹی کمپرومائز اسٹیٹ ہے. آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں آپ کے ایک طرف ایران ہے ایک طرف افغانستان ایک طرف انڈیا ہے اور حالیہ جو جنگ ہے اس نے ثابت کر دیا ہے. اب جو جنگیں ہیں نا وہ صرف بارڈرز پہ نہیں لڑی جاتی. آج جن کو تمغہ اور نشان امتیاز عطا کو ملا ہے باقی لوگوں پاکستان کا موقف عالمی سطح پہ اور قومی سطح پہ پیش کیا ہے. ہماری کریں ہماری بھی 100 دفعہ کریں گو کہ اس میں مجھے بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے لیکن جہاں پاکستان کی بات آ جائے خدا کے لیے ادھر تو ہم نہیں. ہم اپنی دشمنی میں 14 اگست کو بھی 23 مارچ کو بھی 6 ستمبر کو بھی وہ تمام قومی دن جو ہیں ہم ان کو بھی اس پوری لپیٹ میں لے آتے ہیں. یہاں گالیوں کی بات ہوئی برد صاحب آپ نے کہا کہ ایک تبصرہ کوئی کرتا ہے تو نیچے گالیاں لگتی ہیں. I'm sorry to say گالیاں کب شروع ہوئی؟ جو گالیاں ہم نے کھائی ہیں اس گالی بریگیڈ سے فتنے سے پی ٹی آئی سے اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. آسمہ شرازی آپ کے سامنے ہے غریدہ فاروقی آپ کے سامنے ہے. کوئی بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو جو اس کا حشر ہوتا ہے. سو اس کلچر کو خدا کے لیے ہم ختم کریں. ہم کم از کم حافظ آباد کے لوگ پنڈی بھٹیاں کے لوگ ہم روایتی لوگ ہیں ہم وفادار لوگ ہیں. ہمارے جو معاملات ہیں آپ کو گلہ مجھے بتائیں تو صحیح مطلب میرے نام سے وہ خبریں منسوب ہو جاتی ہیں وہ ابھی مانگت والا میں نے بھوکا ہے
سو میں نے تو کبھی ایسی سیاست نہیں کی کہ کسی کے مشکل کو، کسی کی پرابلم کو آپ ایکسپلائٹ کریں اور اس سے آپ اپنا سیاسی قد بڑھائیں. میں ان کو بونا سمجھتی ہوں جو اس طرح کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اونچے ہوتے ہیں. وہ بھی میں نے بھگتا، میں چپ رہی. کبھی میں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا اور شکوہ جواب شکوہ نہیں دیا. اس طرح کے فورمز ملتے ہیں تو میں بھی اپنے دل کی بات نکال لیتی ہوں. میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. سچ بولنے کی رائے عابد صاحب بیماری ہمیں بھی ہے، میری تھانوں نہیں. تو ایک گل ہے کہ انشاءاللہ تعالی مل کے اس ملک کے یہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. میں نے کسی کو کہا کہ ہر چیز کا اعتراض ہم پہ کیوں ہوتا ہے؟ میرٹ آستے بھی اسی نیٹ کلین سیاست آستے بھی اسی. میں کہ اور کوئی کسی نو نہیں دستا. انہاں کے بعد کپڑا سوٹ چٹا پایا ہوئے تے دال چوکھا دستا. سو ساڈا مسئلہ ہے کہ ساڈا لباس بہت سفید ہے، سو ان دے ایک چھٹ بھی ڈگتی ہے. پر میں ان لوگوں کی بھی قدر کرتی ہوں کہ جو شاید اخلاص سے ہماری طریقے سے ہماری آپ تمام لوگوں کی بھی شکرگزار بہت ساری بہتری ہیں آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر کے سامنے ہے، جو گورنمنٹ انیشیٹو ہے. باقی کے لیے کوشش ہے کہ میں جتنی کر سکوں اور آپ لوگوں سے ہمیشہ دے رہی ہے درخواست، کوئی چیز بھی آپ کو غلط لگے اور آپ نشاندہی کریں. مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اجتماعی کامیں کرنے کے لیے، اور آپ بھی ظاہر معاشرے میں اس چیز کے علم بنا لیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.